بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین عوان۔ ناظرین، ایران اسرائیل امریکہ جنگ خاتمہ ایران کی فتح پر ہوگا اور شکست تسلیم کرنی پڑے گی اسرائیل اور امریکہ کو۔ جی ناظرین، ہماری بتائی ہوئی خبر آج سے 6 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ نتن یاہو مسلمانوں کا قاتل جہنم واصل ہو چکا ہے، تو میری بات پہ کسی کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہم نے اپنی بات سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، ہم ڈٹے رہے، ہماری بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ نتن یاہو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس کے اہل و عیال سرکاری میڈیا پہ آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے کہ نتن یاہو مارا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ نتن یاہو 100% مارا گیا ہے۔ اس کی تصدیق ہمارے پروگرام کے چلنے کے بعد پوری دنیا کے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے واضح طور پر آ کر کی کہ نتن یاہو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، لوگوں کے بے گناہ بچوں کو مارنے والا شخص یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ خود ایک پانی کا بلبلا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ ہے کیا؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان خسارے میں ہے۔ قرآن میں واضح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، دنیا گزرگاہ ہے اور ہم یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر سدا تو نہیں رہنا۔ کہاں ہے ہمارے نانا دادا نانی نانیاں؟ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، ماں باپ کے پیچھے سارے ختم۔ تو انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک پانی کا بلبلا ہے۔ ہم کسی کو مارنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ہمیں نہ مار دے؟ بچپن میں ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ مارن گیا تے مر گیا۔ اس کا بڑا سمپل سا مطلب ہے، لیکن سمجھانے سے سمجھ آئے گا۔ آپ کسی کو مارنے کے لیے گئے، وہ آپ نے اس شخص کو مار دیا، آپ کو جیل ہو گئی، آپ کو بھی سزائے موت ہو گئی، آپ بھی مر گئے، وہ بھی مر گیا۔ تو یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو جان سے مارنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ جب آپ رب کائنات کے بنائے ہوئے قانون کو چیلنج کریں گے تو پھر تباہی اور بربادی آپ کا مقدر ہے، پھر آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ ایسا ہی مشرق وسطیٰ میں ہوا کہ تمام عرب ممالک امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ کو ابو جی کہہ رہے تھے، ان کو اڈے دیے ہوئے تھے۔ وہ اڈے استعمال کس کے خلاف ہونے تھے؟ مسلم امت مسلمہ کے خلاف ہونے تھے استعمال، اور وہ ہوئے۔ اگر یہ اڈے ہمارے اسلامی ممالک نے نہ دیے ہوتے امریکہ کو، تو کیا وہ ایران پہ اتنی دلیری سے حملہ کر سکتا تھا؟ نہیں۔ پہلے حملے ہمارے ہی اسلامی ممالک سے کیے گئے ہیں۔ ہمیں آپس میں لڑوانے کی سازش تھی، وہ سازش ناکام ہو گئی، ٹرمپ کو منہ کی کھانا پڑی، نتن یاہو جہنم واصل ہو گیا، اس کا خاندان برباد ہو گیا، اس نے بے گناہ لوگوں کو برباد کر دیا، چاہے وہ ایران میں تھے چاہے وہ اسرائیل میں تھے۔ لوگ تو معصوم تھے، لوگ تو بے گناہ تھے۔ یہ تو اوپر والے لیول پہ آپ کہہ لیں کہ شیروں اور گیدڑوں کی لڑائی تھی۔ تو یہ دیکھیں کہ پہلوانوں کی لڑائی میں غریب کا نقصان ہوا۔ اس نقصان کے اثرات پورے مڈل ایسٹ پہ آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پوری دنیا پہ آ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی حکمت عملی ہے؟
ہر کام بدماشی سے، طاقت سے نہیں ہوتا، کچھ کام حکمت عملی سے بھی ہوتے ہیں۔ سفارتی سطح پر یہ کام ہو سکتے تھے۔ ٹرمپ بونگیاں مار رہا ہے ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ اور بھائی کون سی جنگ جیت گئے ہو؟ اگر آپ جنگ جیت گئے ہیں تو پھر ابھی تک جنگ لگی کیوں ہوئی ہے؟ جنگ چل کیوں رہی ہے؟ آپ جنگ نہیں جیت چکے، آپ جنگ ہار چکے ہیں۔ آپ دنیا میں رسوا ہو چکے ہیں، آپ کا ساتھی مارا گیا ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ کے امریکہ میں، آپ کے ملک میں دنگے فساد شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے بغاوت کر دی ہے۔ لوگ آپ سے پہلے ہی نفرت کرتے تھے کہ آپ ایک بے وقوف آدمی ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ آپ بے وقوف آدمی ہیں۔ اس وقت آپ نے حملہ کر دیا جب حالات بالکل قابو میں تھے اور آپ کی تمام شرائط ایران نے مان لی تھیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے مشیر کیسے ہیں۔ آپ نے ایک چنگاری پھینک کر پورے مشرق وسطی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ بربادی جو ہے کم از کم 100 سال تک اپنے نشانات چھوڑے گی، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب قیامت تو ویسے ہی قریب ہے، لیکن جو نقصانات ہو گئے ہیں ان کا ازالہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے۔ اب آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا، اب آپ جو ہے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ جنگ ہار گئے ہیں، اب آپ بہادری کا مظاہرہ کریں، ایران سے معافی مانگیں، اور جو اسلامی ممالک اس کے ساتھ ساتھ ہیں ایران کے، جن کے اوپر حملے ہوئے، جن کے نقصانات ہوئے، ان سے بھی معافی مانگیں اور تمام ممالک کا نقصان پورا کریں، ورنہ یہ جنگ مزید طویل ہوگی۔ آپ کو مزید اربوں خربوں ڈالر ضائع کرنے پڑیں گے۔ کدھر گیا آپ کا رجیم چینج؟ ایران اور پاکستان میں فرق ہے ٹرمپ صاحب۔ ایرانی قوم ہے، اس کی ہزاروں سال کی ہسٹری ہے۔ پاکستانی قوم بننے کے لیے ہمیں اور 100 سال چاہیے۔ اس ملک میں آپ نے ایسے کر کے رجیم چینج کر دیا، راتوں رات حکومتیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ اتنے طاقتور ہیں، آئیں ذرا ایران کا رجیم چینج کر کے دکھائیں، آئیں ذرا وہاں اپنی حکومت قائم کر کے دکھائیں، لائیں کٹ پتلیوں کو وہاں پر، عوام آپ کو گلیوں میں گھسیٹے گی۔ آپ نے سب سے بڑی غلطی کی جو سپریم لیڈر کو شہید کیا، اس کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ آپ کی اس غلطی نے آپ کو جنگ ہروائی ہے، میری باتیں یاد رکھیے گا۔ آپ جنگ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی شہ رگ کو ہاتھ ڈالا۔ جب آپ کسی کی شہ رگ کو ہاتھ ڈالیں گے تو پھر اس کی جان جائے گی، تو پھر اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کی جان جائے گی۔ ایسا ہی ہوا ناظرین۔ جیسے ہی آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی، پورے ایران کے لوگ جو بغاوت پر بھی ایگری تھے، امریکہ کے کہنے پر بغاوت کرنے کو بھی تیار تھے، وہ اپنے لیڈران کے ساتھ، ان کی دن رات کشمکش چل رہی تھی، ساری پورے ایران کے لوگ ایک پیج پر آ گئے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے لوگ، تمام شہر خالی ہو گئے، لوگ سڑکوں پر آ گئے کہ ہم آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ہیں، ہم موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ہیں، ہم رجیم چینج نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے ملک میں انگریزوں کو انٹر نہیں ہونے دیں گے، یہود و نصارہ کو نہیں انٹر ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے ثابت کیا، اور آپ کو منہ کی کھانا پڑی۔ دوسری سب سے بڑی غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ نے ایران کو کمزور سمجھتے ہوئے دن رات حملے کیے، دگڑ 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 دگڑ۔ آپ یہ بھول گئے تھے کہ ایران 10 سال جنگیں لڑا ہے اور ہارا نہیں ہے۔ ایران کے پاس حکمت عملی ہے، آپ جذباتی ہو گئے۔ ایران نے حکمت عملی سے کام لیا۔ پہلے اس نے اپنا وہ اسلحہ چلایا جو اس کے پاس پرانا پڑا ہوا تھا، آپ سمجھ لیں ایکسپائر ہونے والا تھا، اس نے سب سے پہلے آپ کے اوپر وہ استعمال کیا۔ آپ کو لگا کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں اور ایران کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے،
یہ تو ہلکے پھلکے سے میزائل چلا رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ کے قیمتی ترین میزائل، رڈار سسٹم، یہ ساری چیزیں اس نے تباہ و برباد کی، تب آپ کو سمجھ آئی کہ ایران کے پاس تو ہم سے زیادہ جدید اسلحہ ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ آپ مارنے آئے تھے، اب آپ جا کر اسرائیل کا حال دیکھیں، کھنڈر بنا دیا ایران نے، اور ابھی بھی شیر کا بچہ ڈٹ کر کھڑا ہے، آؤ میدان میں، اور وہ تو سینہ تان کر کھڑے ہیں کہ آؤ میدان میں لڑو ہمارے ساتھ۔ تمہاری گیدڑ بھبکیاں کسی کام نہیں آئی۔ ٹرمپ صاحب، آپ تو زمینی فوج اتارنے کا فیصلہ کر چکے تھے ایران میں، تو ایرانی عوام بڑی شدت سے آپ کے فوجیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بھیجے نا ذرا زمینی فوج، آپ کو پتہ لگے کہ کس قوم سے پالا پڑا ہے آپ کا، آپ نے کس قوم کو للکارا ہے۔ شکست آپ کا مقدر ہے، تسلیم کریں، ایران سے معافی مانگیں، تمام عرب ممالک سے معافی مانگیں جن کے آپ نے نقصانات کرائے ہیں۔ پوری دنیا میں پٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں، واپس لے کر آئیں، مہنگائی ذرا کم کرا کے دکھائیں، جو نقصان آپ نے کیے ہیں اس کا ازالہ کریں۔ ناظرین، آپ کو یہاں ایک بات اور بتاؤں کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جو تکبر اور غرور میں ہوتا ہے انسان، اس کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ ایران کے ساتھ ایک طرف یہ گفت و شنید چل رہی تھی، عمان کو ثالث مقرر کیا ہوا تھا اور معاملات بالکل آخری مراحل میں تھے، ہر چیز طے پا گئی تھی۔ اسی دوران امریکہ نے ابراہم لنکن، ایک بہت بڑا بحری بیڑا جس پہ کئی جنگی جہاز، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں، اربوں روپے کا ایک جہاز ہوتا ہے، اس میں گولہ بارود، وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح وہ جاتا ہے نا، اس ملک کا رجیم چینج خود ہی ہو جاتا ہے۔ جس طرف اس کو یہ بھیجتے ہیں نا، وہاں کے حکمرانوں کی کانپیں ٹانگتی ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ 10 سال تک یا 20 سال تک بغیر کسی سپورٹ کے وہ اکیلا جہاز، اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لڑ سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ خوراک کا ذخیرہ بھی اس میں 10-20 سال کا ڈال کر دیا ہوا ہے، اس میں جدید ترین رڈار سسٹم لگے ہوئے ہیں۔ کیا چیز وہ بنائی ہوگی؟ یہ سیم ہو گیا ٹائٹینک والا صاحب، کہ جس نے ٹائٹینک بنایا تھا اس نے بھی خدائی دعویٰ کیا تھا کہ اس کو زوال نہیں ہے، یہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ وہ پہلی ہی پرواز میں ڈوب گیا، بحری بیڑا پہلے ہی دن نکلا اپنے سفر پر، اور ایک اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی ڈیوٹی لگائی، اس پہاڑ سے ٹکرایا اور پاش ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور سمندر میں اس کا ملبہ تک نہ ملا۔ آج اس کے شواہد آ رہے ہیں کہ اس کا ملبہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ گہرائی اتنی زیادہ تھی سمندر میں۔ لیکن غرور کا سر نیچا، تکبر کرنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کا تکبر نتن یاہو نے کیا اور وہ اگلے جان چلا گیا۔ ٹرمپ صاحب نے بھی یہ غرور کیا، تکبر کیا کہ ہم ایران کو دنیا سے مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ بھائی، ایران کا قصور کیا تھا؟ ایران کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلم ممالک ہے، بس۔ ایران کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنا دفاع کرنا چاہتا تھا، وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں بھی ایٹمی پاور ہوں تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس نے ایٹم بم بنا کر ایٹم چلا دینا تھا، چلانا نہیں تھا، صرف ڈرانا تھا۔ پاکستان کے پاس ہے، ہم نے کب چلایا، کہاں چلایا؟ یہ ایٹم بم آپ سمجھ لیں کہ سیکیورٹی پروٹیکشن ہے۔ اس طرح تو جو ملک طاقتور ہوگا وہ چھوٹے ملک کو کھا جائے گا۔ تو ہر ایک کو اپنی پروٹیکشن کرنے کا پورا رائٹ ہے، پورا حق ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی سے اس کا حق چھیننے والے؟ اسی لیے آپ کو رسوائی ہوئی کہ آپ کا ابراہم لنکن بھی ایران نے تباہ کر دیا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ناظرین، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اس کو ڈوبتے ہوئے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، سمندر برد ہو گیا وہ، اور ان کے
ہوائی جہاز بھی ایران نے آج گرائے ہیں عراق میں. آپ سمجھ لیں کہ ایران کے ساتھ غیبی مدد ہے، اللہ کی طاقت ایران کے ساتھ ہے. یہود و نصارہ تکبر کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ غیبی طاقت کوئی نہیں ہے. بھلے ٹرمپ مختلف لوگوں سے جادو ٹونے بھی کروا رہا ہے، بڑی دعائیں بھی کرا رہا ہے، لیکن ایسے نہیں چلتا. ملک حکمت عملی سے چلتے ہیں، طاقت اور زور سے نہیں چلتے. آپ نے خود تو ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے کر ڈوبے ہیں. آپ نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا اور آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوا. آج آپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. آپ تو رجیم چینج کرنے آئے تھے، کروا لیا رجیم چینج. دیکھ لیا ایران میں اسلام کی پاور کیا ہوتی ہے، مسلمان کتنا طاقتور ہوتا ہے. اسلحے کی طاقت، غرور کا نشہ آپ کا اتر گیا سارا. اب آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا. آپ نے اسرائیل کو بھی تباہ کرا دیا، ایران کو بھی تباہ کرا دیا، اور آپ مزے سے جائیں اب جا کر اپنا اقتدار انجوائے کریں. انجام آپ کا بھی نتن یاہو والا ہی ہونا ہے. جو آپ نے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا ہے اس میں آپ خود گریں گے. آپ نے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا. اسی زمین پر آپ کو حساب دینا پڑے گا. ناظرین، ہماری بات سچ ہوئی. ہم نے جو بتایا تھا کہ نتن یاہو مارا گیا، اس کی تصدیق آ گئی ہے. اس وقت ایران پوری طاقت سے جنگ لڑ رہا ہے. ناظرین، میں آپ کو آنے والا وقت بتا دوں، حماس نے زمینی حملے کرنے کا اعلان کر دیا ہے. حماس پوری طاقت سے اسرائیل کی اینٹ سینٹ بجا رہا ہے. اب ان کو لوہے کے چنے چبائے گا وہ. انہوں نے حماس کے اوپر بھی بڑے ظلم کیے، بہت سارے ظلم کیے. اور یہ جو ڈرامہ تھا نا غزہ میں، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے وہ جو نئی تنظیم بنائی جس کے ہم بھی ممبر بنے کہ وہاں پہ امن ہوگا، بڑا سکون، وہ سارا فراڈ تھا، سارا ڈرامہ تھا. ادھر سے یہ تنظیم سازی ہو رہی تھی، ادھر غزہ کے بے گناہ بچوں پر بمباری ہو رہی تھی. ابھی بھی روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں غزہ میں بڑے، عورتیں، بچے شہید ہو رہے ہیں. اس لیے یہود و نصارہ کی کسی بات کے اوپر ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. ایران ٹھیک کر رہا ہے، ہماری دعائیں ایران کے ساتھ ہیں. ہمارے تمام تر پاکستانی، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان، سب کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. ہم ہر حال میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اسی کی خیر مانگیں گے جو ہمارا مسلم برادر ملک ہے. جی ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ایران کو فتح نصیب ہو، اور یہ جو فاسق دشمن ہے اسرائیل، امریکہ، اس کو شکست تسلیم کرنے کا حوصلہ ملے، موقع ملے. یہ ٹی وی پر آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور آپ کے تمام نقصان کا ازالہ بھی کریں گے. پاکستان زندہ باد.